اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عائشہ اس سے روایت کرتی ہیں ازواج مطہرات میں سے یہ وہ خاتون ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی محبوب تھی، جس کی برات میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ نور کی آیتیں نازل کی ہیں، جس کی پاک دامنی کو اللہ نے 7 آسمانوں سے واضح کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا، جنگ اور لڑائی میں ایک سریہ، ایک جماعت مجاہدین کی روانہ کی اپنے ساتھیوں میں سے، اور آپ نے ایک شخص کو ان کا امیر مقرر کیا، اور وہ امیر جب بھی ان کو نماز پڑھاتا تو وہ اپنی نماز میں اپنی قرات کا اختتام سورۃ اخلاص سے کرتا تھا۔ سورۃ فاتحہ بھی پڑھ لیتا اور سورت بھی پڑھ لیتا اور آخر میں سورۃ اخلاص کو ملا لیتا۔ جب واپس پلٹے وہ جہادی پارٹی اور وہ لشکر جب واپس پلٹا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو انہوں نے اللہ کے نبی سے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول، یہ آپ نے جو امام مقرر کیا اور ہمارا جو امیر تھا لشکر کا، یہ جب بھی نماز پڑھاتا تھا سورۃ اخلاص آخر میں ضرور پڑھتا تھا، اور ہمیں یہ شک گزرا ہے کہ شاید کہ یہ باقی قرات کو کافی نہیں سمجھتا یا کیا، تو آپ ذرا اس سے پوچھئے ذرا۔ نبی کریم فرماتے ہیں صلوہ لأی شیء یصنع ذلک، اس سے پوچھو یہ کیوں کرتا تھا، پہلے اس سے تو پوچھو جو کرتا تھا وہ کیوں کرتا تھا، ہم جو اگر اس کا حکم بتائیں۔ جب اس سے سوال کیا تو وہ شخص کہنے لگا لأنہا صفۃ الرحمن، میں اس لیے پڑھتا تھا کہ اس میں رحمان کی صفتوں کا تذکرہ ہے، اس میں رحمان کی صفات کا بیان ہے، یہ اللہ کے اوصاف بیان کرتی ہے، رب ذوالجلال کے وصف اس میں مذکور ہے۔ لأنہا صفۃ الرحمن وأنا أحب أن أقرأها، اور میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں اللہ کی صفتوں کو پڑھوں، میرے دل میں یہ شوق اور خواہش ہے، میرے دل میں یہ محبت ہے کہ رحمان کی صفات کا تذکرہ کرو، اس کے ایک ہونے کا ذکر کرو کہ اللہ احد ہے، اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ نے کسی کو جنا نہیں ہے، اللہ کسی سے پیدا نہیں ہوا اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں، اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں، اس کے علم میں کوئی شریک نہیں، اس کی الوہیت میں کوئی شریک نہیں، اس کے ناموں میں کوئی شریک نہیں۔ جب یہ باتیں میں پڑھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یکتا ہے، بے مثال ہے، ذات میں ایک ہے، صفات میں ایک ہے، ناموں میں ایک ہے، فعل میں ایک ہے، کام میں ایک ہے، اور اپنے الوہیت میں ایک ہے، مجھے محبت ہے ان جملوں کو دہرانے سے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبروہ ان اللہ یحبہ، اس بندے کو بتا دو کہ اللہ کی صفتوں سے اس قدر محبت کرتا ہے، تو اس کو خبر دے دو کہ اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے، اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے جس کو رحمان رب ذوالجلال کی صفتوں سے یہ عقیدت اور محبت ہے، اس قدر پیار ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی صفتوں سے کہ وہ اپنی ہر نماز کی ہر قرات میں سورۃ اخلاص کو پڑھتا ہے۔ اس کو بتا دو کہ رحمان اس سے محبت کرتا ہے، رب اس سے محبت کرتا ہے۔ نبی کریم فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ سورت، حضرت ابی فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ سورت نازل کی قل هو اللہ احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، کیونکہ اللہ ذوالجلال کسی سے پیدا نہیں ہوئے، اس کا کوئی باپ نہیں، اس کا کوئی بیٹا نہیں، جو چیز پیدا ہوتی ہے اس کو موت بھی آتی ہے۔ حضرت ابی کہتے ہیں لأنه ليس شيء يولد الا سيموت، ہر وہ چیز جو پیدا ہوتی ہے اس کو موت بھی آتی ہے، اور جس کو موت آتی ہے اس کے وارث بھی بنایا جاتا ہے۔ وَلَيْسَ شَيْءٌ يَمُوتُ إِلَّا سَيُورَثُ، جس کو موت آتی ہے اس کی مال کی وراثت بھی بنتی ہے، اس کے مال کا کوئی وارث بھی بنتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمُوتُ وَلَا يُورَثُ،
اور یہ صفت اللہ تعالیٰ کی ہے کہ اس کو موت بھی نہیں آتی اور اس کا کوئی وارث بھی نہیں بنتا. یہ انسان کی صفت ہے. اللہ نے ذکر کیا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اور بھروسہ کیجئے اس اللہ پر جس کو موت نہیں آتی، اور جو پیدا ہوتا ہے اس کو موت. اور اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ پیدا ہونے سے بھی پاک ہے، باپ سے بھی پاک ہے، اولاد سے بھی پاک ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے باپ تو دور کی بات، اولاد تو دور کی بات، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی ساجی نہیں، کوئی ند نہیں، کوئی شبیہ نہیں، کوئی برابر کا نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی مثل کوئی نہیں. اس کے علم میں، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے کاموں میں، اس کے ناموں میں اس کا کوئی مثل نہیں ہے. یہ تعارف اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا کروایا ہے. جب مشرکین نے سوال کیا تھا کہ اس کا نسب تو بیان کیجیے، اس کے اوصاف تو بیان کیجیے، اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد، اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ ایک، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں. جو تعدد الہ کے قائل ہیں ان کا رد ہوتا ہے. جو تین معبودوں کو الہ بناتے ہیں، حضرت مریم کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان اللہ ثالث و ثلاثہ کہتے ہیں، ان کا رد ہوتا ہے. اللہ ایک ہے، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، پانچ نہیں، 10 نہیں، وہ ایک. قل هو اللہ احد. اور ایک ایسا ہے اپنی ربوبیت میں بھی ایک، ذات میں بھی ایک، صفات میں بھی ایک، علم میں بھی ایک، حلم میں بھی ایک. سبحان اللہ، سننے میں، دیکھنے میں، اپنی تمام صفات میں وہ اکیلا ہے. اور لم یلد ولم یولد، ساتھ اسی بات کی وضاحت کی کہ وہ ایسا ایک ہے کہ جو کسی سے پیدا بھی نہیں ہوا اور اس سے کوئی پیدا بھی، کیونکہ جو چیز کسی سے نکلتی اور پیدا ہوتی ہے وہ اس کا جز ہوتا ہے. بیٹا باپ کا جز ہوتا ہے، اس کا حصہ ہوتا ہے. اور اللہ کی وہ ایسا اکیلا ہے، وہ ایسا ایک ہے کہ اس کا کوئی جز نہیں، اس سے کوئی چیز نکلی نہیں، وہ کسی سے نکلا نہیں، نہ اس کا پیچھے کسی سے تعلق ہے، نہ اس کا آگے کسی سے تعلق ہے، نہ وہ کسی کا حصہ ہے اور نہ اس کا کوئی حصہ ہے. لم یلد ولم یولد، اس نے کسی کو جنا نہیں اور وہ کسی سے پیدا ہوا نہیں. اس کے اوصاف میں سے ایک وصف یہ ہے کہ اس کا کوئی مثل نہیں، کوئی شریک نہیں، کوئی عدیل نہیں، کوئی برابر کا نہیں. اگر کسی نے غلطی سے بھی اگر ایسا سوچ لیا یا ایسا ذہن میں یا کسی کی بات میں ایسا تصور کہیں ٹپکنے لگا تو نبی کریم نے فوری اصلاح کر دی. جب ایک شخص نے اللہ کے نبی سے کہا تھا ما شاء اللہ وشئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے، سنن ترمذی کی روایت ہے، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے. اللہ کے نبی کے سامنے بندہ موجود تھا، علم نہیں تھا کہ میرا یہ جملہ کتنا خطرناک جملہ ہو سکتا ہے، اس سے کیا مفہوم نکل سکتا ہے، یا اس سے کوئی کیا سمجھ سکتا ہے. ما شاء اللہ وشئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پہ اس کو اس بات کے ٹوکا اور اسے آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کا ہمسر بنا دیا ہے، اللہ کا شریک بنا دیا ہے، اللہ کا ساجی بنا دیا ہے، اللہ کے برابر کر دیا ہے. چاہت کے اندر تو نے مجھے اللہ کے ساتھ برابر ذکر کیا ہے، جبکہ اللہ کی چاہت میں محمد کریم بھی شریک. اس قدر حساس موضوع ہے یہ توحید کا موضوع. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ چلو بندہ جانتا نہیں جانے دیجئے، لیکن اس سے یہ خطرہ پھوٹ رہا تھا اور اس سے یہ ممکن تھا کہ شاید اس بندے کے ذہن میں یہ ہو کہ اللہ کی چاہت اور محمد کریم کی چاہت برابر ہے اور یہ مشیت میں دونوں برابر ہیں. خالق اور مخلوق کا کہیں یہ ترادف اور یہ برابری نہ ہو جائے، اور کہیں اللہ کے ساتھ مجھے یہ برابر کا تو نہیں سمجھ رہا، اللہ کی چاہت میں مجھے شامل تو نہیں کر رہا. آپ نے فوری طور پہ اس سے سوال کیا اجعلتنی للہ ندا، کہ تو نے مجھے اللہ کے برابر تو نہیں کیا، اللہ کا ہمسر تو نہیں بنایا. قل ما شاء اللہ وحدہ، آپ اپنا جملہ واپس لیجیے اور دوبارہ یہ جملہ دہرائیے اور یہ دوبارہ اظہار کیجیے اپنی زبان کے ساتھ. قل کہہ دیجئے
ما شاء اللہ وحدہ، جو اکیلا اللہ چاہے. اس قدر بھی حساس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی توحید کے معاملے میں. اس لیے اس سورت کو سورت التوحید کہتے ہیں. اور توحید 3 چیزوں کا نام ہے. ایمان باللہ کے سارے تقاضے اسی سورت. اور ہم نے ذکر کیا تھا آپ بھائیوں کے سامنے، آمنت باللہ جب ہم کہتے ہیں تو اس میں 4 باتیں تو آتی ہیں. اللہ کے وجود پر ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کے کاموں میں ایک ماننا، اللہ تعالیٰ کو اس کے نام اور صفتوں میں ایک ماننا، اور اللہ تعالیٰ کو اس کے الہ ہونے میں ایک ماننا. 4 تقاضے ہیں ایمان باللہ کے. اور یہ چاروں چیزیں توحید کی تینوں قسمیں اور ایمان باللہ کے 4 تقاضے اس صورت کے اندر موجود ہیں. قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے. اللہ ایک ہے، وہ اکیلا الہ ہے. انما الہکم الہ واحد، تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، وہ اکیلا بندگی کے لائق ہے، وہ اکیلا الہ ہے. الہ بانا معلوم، معبود. تمہارا معبود ایک ہے، اللہ ایک ہے، یعنی لائق عبادت ایک ہی ذات ہے. قل هو اللہ احد. یہ جملے ہیں میرے عزیزو، یہ فضیلت رکھتے ہیں نا. ایسے اللہ محبت نہیں کرتا. جب بندہ اقرار کرتا اللہ ایک ہے، بس یہ جملہ ہی تو، اور یہی اعتقاد اور یہی نظریہ ہی تو اللہ اکبر بندے کو اٹھا دیتا ہے.